ہم آئیں سمرقند و بخارا، تم دیکھنے آؤ لاہور کراچی ہمارا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ازبیک تاجروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ تاشقند سے پاکستان ٹرانزٹ روٹ بنانے کا عزم، کہا پاکستان میں معدنیات، ٹیکسٹائل، فارماسیوٹیکل کے شعبے میں سرمایہ کاری کی جا سکتی ہے۔ ازبیک تاجر پرکشش مواقع سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ ازبیکستان سے تجارت $2 ارب تک بڑھانے پر اتفاق۔ تاشقند میں معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ بیوروکریسی بات نہیں سنتی، نون لیگی ارکان کے کام فوری ہوتے ہیں۔ اربوں روپے کا بجٹ لاہور پر لگا دیا گیا، باقی پنجاب نظر انداز ہے۔ پنجاب میں امتیازی سلوک پر پی پی ارکان کی صدر آصف علی زرداری سے شکایتیں۔ ارکان اسمبلی نے جنوبی پنجاب میں بجلی گیس سے محروم علاقوں کی نشاندہی کی۔ صدر زرداری نے ارکان کو حوصلہ دیا، کہا ان کے تحفظات جائز ہیں، جلد حل کرائیں گے۔ خیبر پختونخوا کے گورنر کو بھی وزیر اعظم سے شکایت ہو گئی۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا شہباز شریف جب سے وزیر اعظم بنے خیبر پختونخوا نہیں آئے، اسلام آباد کے محلات سے کچھ نظر نہیں آئے گا۔ بجلی، گیس اور تیل پیدا کرنے کے باوجود خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ ہم نے تو نہیں کہا گیس، تیل یا بجلی نہیں دیں گے۔ میچ میں انگلش ٹیم کی فائٹ بیک، افغانستان کے 326 رنز کے تعاقب میں بیٹنگ جاری۔ 5 وکٹوں کے نقصان پر 216 رنز اسکور کر لیے۔ جو روٹ کی نے سینچری، بین ڈکیٹ 38 اور ہیری بروک نے 25 رنز بنائے۔ افغان ٹیم نے پہلے کھیل کر 325 رنز بورڈ پر سجائے۔ ابراہیم زادران کے دھواں دار 177 رنز، میگا ایونٹ کی تاریخ کی سب سے بڑی انفرادی اننگز کھیلی۔ عظمت اللہ نے 41، کپتان شاہدی اور محمد نبی نے 40 رنز بنائے۔ جوفرا آرچر نے 3 وکٹیں حاصل کی۔ میچ ہارنے والی ٹیم سیمی فائنل کی دوڑ سے باہر ہو جائے گی۔ پاکستان میں احتساب کے نام پر انتقام کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے ہمیشہ سیاسی انتقام کی حمایت کی۔ انہوں نے اپنے دور میں جیل مینول تک بدل دیا تھا۔ انہیں جو سہولتیں مل رہی ہیں ان کے دور میں کسی کو نہیں ملی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کو آکسفورڈ یونین کو انٹرویو، کہا پاکستان کا ایٹمی پروگرام جارحیت نہیں بلکہ دفاع کے لیے ہے۔ امریکہ کی جانب سے میزائل پروگرام پر پابندی تشویشناک ہے۔ بھارت کو ہتھیار فراہم کر کے مضبوط کیا جا رہا ہے۔ کیا ہم ہاتھ باندھ کر بیٹھے رہیں یا دوسرا یوکرین بننے کا انتظار کریں؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ عوام کو اکٹھا کریں۔ یہ تحریک تو چلے گی، ہم غلام ہیں نہ جانور۔ پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کی اپوزیشن اتحاد کی قومی کانفرنس کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہا کانفرنس میں قومی ایجنڈا بنانے پر بات کر رہے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی بولے قومی کانفرنس میں آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی پر بات ہوئی۔ حکومت بند جگہ کی کانفرنس سے بھی گھبرا گئی، 20-25 ارب روپے کے اشتہارات لگوا دیے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب بولے یہاں سب جمہوری لوگ ہیں، پاکستان کی مضبوطی کے لیے بات کر رہے ہیں۔ کل کانفرنس نہ کرنے دی گئی تو سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ سویلینز کے ملٹری ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں کی سماعت، سول سوسائٹی کے وکیل فیصل صدیقی نے دلائل میں کہا فوجی عدالتوں کے خلاف 5 رکنی بینچ کے 3 فیصلے ہیں۔ آئینی بینچ آرمی ایکٹ کی شکل کالعدم قرار دیے بغیر بھی ٹرائل کالعدم قرار دے سکتا ہے۔ سویلینز کو فوجی تحویل میں دینے کا فیصلہ درست نہیں تھا، حوالگی فرد جرم عائد ہونے کے بعد ہی دی جا سکتی ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے، تمام 5 ججز متفق تھے سویلینز کا ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے، جن کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہو چکا ان کا دوبارہ ٹرائل ممکن نہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں فوجی عدالت سزا دے کر ATC بھیج دے۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس میں ملزم ارمغان اور شیراز کی جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں پیشی، تفتیشی افسر کی نااہلی، ملزمان کی شناخت پریڈ نہ ہو سکی، گواہوں کے بیانات بھی ریکارڈ نہ کیے جا سکے۔ عدالت کا تفتیشی افسر پر برہمی کا اظہار، ملزمان کے وکلاء کو نوٹس جاری، گواہوں کو کل دوبارہ پیش کرنے کی ہدایت۔ ارمغان کا ریمانڈ نہ دینے پر ATC 1 کے انتظامی جج کے اختیارات ختم کر دیے گئے۔ محکمہ داخلہ سندھ نے ہائی کورٹ کے حکم کی روشنی میں اعلامیہ جاری کر دیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج نے ارمغان کو جیل بھیج دیا تھا۔ کراچی گارڈن سے لاپتہ بچوں کا 43 دن بعد بھی سراغ نہ ملا۔ علی رضا کے والد بیٹے کا بسپا لے کر بیٹھے رہتے ہیں، روتے ہوئے فریاد کرتے ہیں کہ بچے کو واپس لا دو۔
الیان کے والد 1.5 مہینے سے گلی میں بیٹھے انتظار کر رہے ہیں۔ دونوں بچے 14 جنوری کو گلی میں کھیلتے ہوئے لاپتہ ہوئے تھے۔ پولیس اب تک بچوں کو ڈھونڈ نہ سکی۔ پاکپتن میں بچوں سے گھر کی دیوار گروانے والا ہیڈ ماسٹر گرفتار۔ بوسیدہ دیوار اچانک گرنے سے اسکول کے 6 بچے دب کر شدید زخمی ہو گئے۔ ہیڈ ماسٹر سمیت 3 افراد پر اقدام قتل اور دوسری سنگین دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا۔ بالائی علاقوں میں برف باری کے بعد سردی لوٹ آئی۔ اسکردو سمیت گلگت بلتستان میں نظام زندگی منجمد، راستے بند ہو گئے۔ شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایات۔ خیبر پختونخوا اور کشمیر میں بھی ہر سو برفیلے نظارے۔ اپر اور لوئر چترال میں سفیدی چھا گئی۔ لواری ٹنل پر اب تک 14 انچ تک برف پڑ چکی۔ وادی لیپا میں لینڈ سلائیڈنگ، 5 سالہ بچی جاں بحق۔ چلاس میں تودا گرنے سے شاہراہ قراقرم بند، دونوں اطراف گاڑیوں کی قطاریں۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی بارش، برسات کا سلسلہ 2 مارچ تک جاری رہنے کا امکان۔ معیشت استحکام کی جانب گامزن ہے۔ پائیدار استحکام کے لیے بنیادی اصلاحات کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا پشاور چیمبر آف کامرس سے خطاب، کہا بجٹ کے لیے تاجروں سے تجاویز لے رہے ہیں۔ محمد اورنگزیب کی مشیر خزانہ خیبر پختونخوا سے ملاقات، بہترین مالیاتی انتظامات پر خیبر پختونخوا کی کارکردگی کی تعریف۔ مزمل اسلم نے زم اضلاع کے فنڈز رکنے کی شکایت کی۔ وفاقی وزیر خزانہ نے کہا NFC سے متعلق خدشات کا جائزہ لیا جائے گا، تمام صوبوں سے مل کر کام کرنا چاہتے ہیں۔ ابوظہبی کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زائد ال نہیان کل پاکستان کا پہلا سرکاری دورہ کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اعلیٰ سطح کا وفد بھی ولی عہد کے ساتھ اسلام آباد آئے گا۔ دورہ اقتصادی شراکت داری کو مضبوط بنانے کے عزم کا مظہر ہے۔ دورے میں متعدد معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کیے جائیں گے۔ معاہدوں سے اقتصادی تعاون کو فروغ دینے کے لیے مشترکہ منصوبوں کی راہیں ہموار ہوں۔ پلوامہ ڈرامہ بھارتی حکومت اور بھارتی فضائیہ کی نااہلی اور بزدلانہ حرکت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کے پس پردہ اصل حقائق آشکار ہو گئے۔ 26 فروری کو بھارتی فضائیہ نے جعلی سرجیکل سٹرائک کا ڈرامہ رچایا۔ 27 فروری 2019 کو پاک فضائیہ نے بھارتی دراندازی کا تاریخ ساز دفاع کیا۔ پاکستان نے عالمی میڈیا کو موقع پر لے جا کر بھارتی فضائیہ کا بھانڈا پھوڑا۔ بھارت نے پاکستان کا F-16 طیارہ مار گرانے کا دعویٰ کیا۔ بھارتی دعوے کو امریکی حکام دفاعی تجزیہ۔ رمضان سے پہلے ذخیرہ اندوزی کی کوشش ناکام۔ کراچی بھینس کالونی میں وفاقی حساس ادارے کا متعلقہ اداروں کا چھاپا۔ 2 گوداموں میں چھپائی گئی چینی کی ہزاروں بوریاں برآمد۔ چینی کی قیمت کروڑوں روپے ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے چینی کئی ماہ قبل گوداموں میں ذخیرہ کی گیا۔ ذخیرہ اندوز رمضان المبارک میں مصنوعی قلت پیدا کرنا چاہتے تھے۔ بوریوں پر FBR کے جعلی سٹیکرز لگے ہوئے ہیں۔ برآمد چینی رمضان میں سرکاری ریٹ پر فروخت کی جائے گی۔ کسٹم ایجنٹس اگر رشوت دیں تو الٹا لٹکائیں لیکن لائسنس منسوخ نہ کریں۔ پورٹ پر خوردنی تیل پھنسا ہوا ہے۔ کسٹمز کلیئرنس بر وقت بحال نہ ہوئی تو رمضان میں مہنگائی کا طوفان آئے گا۔ فیصل وابڈہ کی سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں گفتگو، کہا وزراء حکومتی امور چلانے میں سنجیدہ نہیں، قائمہ کمیٹیوں میں پیش نہیں ہوتے۔ بولے جس قائمہ کمیٹی میں جاتا ہوں وزیر غائب ہوتا ہے۔ کابینہ میں فیصلے پسند ناپسند پر ہوتے ہیں۔ کابینہ کو جو پیارا ہو اس کی تجویز فوری منظور ہو جاتی ہے۔ کب تک ایکسپائر جمہوری لاشیں معاشی فیصلے کرتی رہیں گی؟ وفاقی کابینہ میں توسیع کے لیے اتحادیوں سے مشاورت مکمل۔ ذرائع کا کہنا ہے 5 وفاقی وزراء اور 10 وزرائے مملکت کو شامل کیا جائے گا۔ طارق فضل چودھری کو وزارت قومی صحت، خالد مقصی کو وزارت مواصلات اور مصطفیٰ کمال کو وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی یا بحری امور دیے جانے کا امکان ہے۔ فیصل وادہ بھی نئی کابینہ کی دوڑ میں شامل ہیں۔ ذرائع نون لیگ کا کہنا ہے وفاقی کابینہ میں توسیع کے لیے 15 سے 20 اراکین کی فہرست نواز شریف کو ارسال کر دی گئی ہے۔ خیبر پختونخوا میں آئل اینڈ گیس کے شعبوں میں معاہدوں پر دستخط۔ تقریب میں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی شرکت۔ شمالی وزیرستان میران بلاک میں تیل و گیس کی دریافت کے لیے معاہدے کیے گئے۔ منصوبے پر 3 سال میں 20 ارب کی سرمایہ کاری کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ کو بریفنگ۔
علی امین گنڈاپور نے کہا قومی کمپنیوں کے درمیان یہ معاہدہ ایک بڑی کامیابی کی شروعات ہے۔ میران بلاک کی ایکسپلوریشن سے ترقی اور خوشحالی کے نئے دور کا آغاز ہوگا۔ روزگار کے بے پناہ مواقع ملیں گے، عسکریت پسندی کا خاتمہ ہوگا۔ منظم جرائم پر قابو پانے کے لیے پنجاب کا پہلا کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ قائم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے سی سی ڈی میں تعیناتیوں، بلڈنگز، گاڑیوں اور جدید آلات کی منظوری دے دی۔ مریم نواز نے کہا عوام کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے وسائل کی کمی کو آڑے نہیں آنے دیں گے۔ جرم پر قابو پانے کے لیے بہترین ٹیکنالوجی حاصل کی جائے۔ سی سی ڈی کے قیام سے جرائم پیشہ افراد میں واضح خوف نظر آنا چاہیے۔ احسن بھون جوڈیشل کمیشن کے رکن بن گئے۔ پاکستان بار کونسل نے منظوری دے دی۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان آوان کی زیر صدارت اجلاس میں ووٹنگ۔ 19 میں سے 4 ارکان کی مخالفت، 1 نے رائے نہیں دی۔ پاکستان بار کے ممبر جوڈیشل کمیشن اختر حسین کمیشن کی رکنیت سے مستعفی ہو گئے تھے۔ آئی ایم ایف کے کلائمیٹ فائنینسنگ پر پاکستان سے مذاکرات۔ الیکٹریکل گاڑیوں پر سیلز ٹیکس میں رعایت پر اعتراض اٹھا دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے الیکٹرک وہیکل پالیسی میں ٹیکس کی مجوزہ رعایت آئی ایم ایف نے مسترد کر دی۔ آئی ایم ایف نے الیکٹریکل وہیکل کے پرزہ جات کی مقامی فروخت پر سیلز ٹیکس میں رعایت کی بھی مخالفت کی۔ نائب ازبیک وزیر دفاع اور کمانڈر ایئر ڈیفنس اور ایئر فورس میجر جنرل خانوف احمد جمال کا دورہ پاکستان۔ سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے ملاقات۔ پاک ازبیک فضائی افواج کے سربراہوں کا 2 طرفہ تعلقات اور دفاعی تعاون پر گفتگو۔ آئی ایس پی آر کے مطابق مشترکہ تربیت اور تکنیکی اشتراک کار سے متعلق امور پر بھی غور کیا گیا۔ چیف آف ایئر اسٹاف نے پائلٹس کی بیسک سے ٹیکنیکل لیول ٹریننگ کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ ایئر ہیڈ کوارٹرز آمد پر میجر جنرل خانوف احمد جمال کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ اسرائیل آج 4 یرغمالیوں کی لاشوں کے بدلے 620 فلسطینیوں کو آزاد کرے گا۔ حماس کا کہنا ہے اسرائیل سے معاہدہ طے پا گیا۔ امریکہ نے جنگ بندی کے دوسرے مرحلے کے لیے مذاکرات میں حصہ لینے کی تصدیق کر دی۔ ہفتے کو جنگ بندی معاہدے کا پہلا مرحلہ ختم ہوگا۔ مغربی کنارے پر اسرائیلی جارحیت برقرار۔ 1 ماہ میں 50 فلسطینی شہید ہو گئے۔ جنگی جنون میں مبتلا اسرائیل کا دمشق میں فوجی مرکز پر فضائی حملہ، 4 افراد جان سے گئے، متعدد زخمی۔ پاکستان کا غزہ میں مکمل جنگ بندی اور مغربی کنارے پر اسرائیلی جارحیت روکنے پر زور۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے کہا اسرائیل کا غیر قانونی قبضہ مشرق وسطی میں بدامنی کی جڑ ہے۔ سلامتی کونسل فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کے خلاف ڈٹ کر کھڑی ہو۔ فلسطینیوں کی جبری بے دخلی خطے کے لیے ٹائم بم ثابت ہوگا۔ روسی وزیر خارجہ کی دوحہ میں میڈیا سے گفتگو۔ سرگئی لاروف نے کہا اسرائیل کی بڑھتی جا رہی ہے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی ہے جس پر ہمیں بہت تشویش ہے۔ فلسطینی ریاست کی تشکیل کا مسئلہ کلیدی ہے، اسے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ یوکرینی صدر معدنیات کا معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ زیلنسکی جمعے کو ملنے آ رہے ہیں۔ کھلے دل سے ملوں گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں یورپ امریکی اداروں کو سزا دینے کے لیے ڈیجیٹل فیکس کا استعمال کر رہا ہے۔ روسی زمین پر معدنیات خریدنا چاہوں گا۔ ایلون مسک نے ای میل پر ملازمین سے جواب طلب کیا ہے، اس کی تائید کرتا ہوں۔ ٹرمپ نے تانبے کی درآمدات پر نئے ٹیکس کی تحقیقات کا حکم بھی دیا۔ $50 لاکھ دیں امریکی شہری بن جائیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا گولڈ کارڈ متعارف کرانے کا اعلان۔ کہا وہ افراد جو امریکہ میں کاروبار کرنا اور یہاں رہنا چاہتے ہیں $50 لاکھ کا گولڈ کارڈ خرید سکتے ہیں۔ گولڈ کارڈ کو گرین کارڈ سے تشبیہ دیتے ہوئے بتایا اس سے ایسے افراد امریکہ آئیں گے جو یہاں کے شہریوں کو ملازمت دیں گے۔ کراچی والوں کو رمضان میں صرف 12 گھنٹے گیس ملے گی۔ 1 رمضان سے صبح 9 سے سحپہر 3:30 بجے تک گیس بند ہوگی۔ رات 10 بجے سے 3 بجے تک بھی گیس نہیں ملے گی۔ سوئی صدر نے سحری اور افطار کے اوقات کار جاری کر دیے۔ رمضان المبارک کی آمد کا جشن متحدہ عرب امارات کی سڑکوں کو رنگ اور روشنیوں سے سجا دیا گیا۔ جگمگاتے چاند، تارے اور فن پارے خوبصورت منظر پیش کر رہے ہیں۔
खलीजी मुल्कों में 1 मार्च बरोज हफ्ता पहला रोजा हो सकता है। फखर जमान को अपनी रिटायरमेंट से मुताल्लिक़ खबरों की तरदीद कर दी। स्टार ओपनर कहते हैं वनडे मेरा पसंदीदा फॉर्मेट है। न्यूजीलैंड के खिलाफ इंजरी हुई तो समझ गया था अगला मैच नहीं खेल सकूंगा। 1 माह के अंदर टीम में वापस आ जाऊंगा। और क्रिकेट का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोश। आज मेहमान बनेंगे अदाकार आगा अली, वसीम बादामी करेंगे मासूमाना सवालात। बासित अली और कामरान अकमल की जानदार तज्ज़िये और तबसरे, आदि और मुस्तफा चौधरी लाएंगे हंसी का तूफान। देखिए प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश रात 11:03 पर सिर्फ ABI न्यूज़ पर।